شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ تمام تعریف اس پروردگار عالم، اس پوری دنیا کے مالک کے لیے جو اس پوری سرشٹی کا پالنہار ہے۔ وہ پروردگار ہے جسے پکارنے کے لیے آدمی کا انسان ہونا شرط ہے۔ اللہ تیرا احسان کہ تو نے مجھے اس ملک کے ہندوستان میں پیدا کیا۔ تیرا احسان کہ تو نے مجھے انسان بنایا، تو چاہتا تو جانور بھی بنا سکتا تھا۔ پھر تیری مرضی کہ تو حلال جانور بناتا یا حرام جانور بناتا۔ تیرا احسان کہ تو نے مجھے اس دروازے سے قریب رکھا جو دروازہ تیری کائنات کا پیارا دروازہ ہے۔ ان ذوات مقدسہ کی محبتوں کو میرے دل کی حیات بنایا کہ جن کا نام نہ لوں تو سانسیں بھی زخم لگتی ہیں۔ اللہ تیرا احسان کہ تو نے مجھے آنکھ سے دیکھنے کی طاقت دی، تو پھر دیواروں کو ہٹانے کا ہنر بھی دیا کہ پردے کے اس پار بھی دیکھ اور پردے کے اس پار بھی دیکھ۔ تو نے مجھے کان دیا تو پھر اہل بیت کا وہ راستہ بھی دیا کہ مجھے اپنوں کی پکار سنائی دیتی ہے تو مجھے مظلوموں کی بھی آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ تیرا احسان کہ تو نے اس راستے پر مجھے چلایا جس پہ زندگیاں ختم تو ہوتی ہیں، موت نہیں آتی۔ پتہ نہیں اگر آپ میرے ساتھ ہیں، مجھے ذرا وقت بتا دیا جائے کہ 3-4 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ، کتنے منٹ مجھے بولنا ہے تو میں اتنے ہی دیر میں اپنی بات ختم کر لوں۔ دیکھیے یہ مجھے پتا ہے کہ وقت بالکل نہیں ہے، میں بھی آقا کو سننا چاہتا ہوں، اور میرے ساتھ اس وقت جتنے میرے سینئر علماء نے ابھی گفتگو کی ہے، بے پناہ خوبصورت گفتگو اور بہت کم لفظوں میں۔ خطیب کا امتحان ہی نہیں ہوتا کم وقت میں، خطیب کو خود اچھا لگنا چاہیے کہ کم وقت میں وہ زیادہ سے زیادہ بات کہہ لے۔ اگر وہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بات کہہ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے 40 برس ہو گئے ہیں مجلس پڑھتے ہوئے۔ یہ ہنر اسے آتا ہی ہے 40 برس کے بعد، اس کے پہلے نہیں آتا۔ کوششیں لوگ کرتے ہیں، پھر 1.25 گھنٹے تک بات پہنچ جاتی ہے۔ کم کرتے ہیں اور بہت ہی کم لفظوں میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ مخلوق جو انسان سے تشیع کی شناخت بن کر سامنے آتی ہے، اسے الگ الگ عہد میں، الگ الگ زمانے میں الگ الگ نام دیا گیا۔ کبھی اسے مختار کہا گیا، کبھی اسے خمینی کہا گیا، کبھی اسے خامنائی کہا گیا، کبھی اسے سیستانی کہا گیا۔ اب یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ کون لوگ ہوتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ بس 2 منٹ میرے ساتھ رہیے، شاید میں کوشش کرتا ہوں میں آپ کو سمجھا پاؤں۔ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں رکے صاحب، دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک کے لیے پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے، دوسرے کے لیے لائف بہت امپورٹنٹ ہے، ایک کے لیے سب کچھ پیسہ ہے، ایک کے لیے سب کچھ لائف ہے۔ وہ جو پیسے کو سب کچھ سمجھتا ہے نا، وہ بھی ایک وقت میں آ کے لائف کے لیے اپنا پیسہ قربان کرنے لگتا ہے۔ لیکن ایک تیسری مخلوق ہے، الگ مخلوق ہے، وہ نہ پیسے کو بڑا سمجھتی ہے نہ لائف کو بڑا سمجھتی ہے، وہ مقصد کو بڑا سمجھتی ہے، مقصد کو بڑا سمجھتی ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ ایک عراق میں چھوٹی سی زمین ہے، اس اجڑی ہوئی زمین میں کسی نے اپنا محل کچھ ایسا بنایا کہ آسمان کے سورج کو بھی جب روشنیاں لینی ہوتی ہیں تو وہ کربلا میں قیام کرتا ہے۔ ساری روشنیاں مکانوں کو روشن کرتی ہے، کربلا نسلوں کو روشن کرتی ہے، نسلوں کو روشن کرتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے ایک بات، تمہیں جو دین غدیر سے ملتا ہے، بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، تمہیں جو دین غدیر سے ملتا ہے وہ دین بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک تم کربلا جا کے نہ آ جاؤ۔ بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے تمہارے سامنے۔
کربلا تمہاری ایمان کا امتحان. کوئی کہہ رہا تھا کہ آیت اللہ خامنائی میں یہ طاقتیں کہاں سے آ گئی، یہ کمال کہاں سے آ گیا؟ اس کی وجہ ہے یہ کربلا کے مسافر ہیں. جو کربلا کے مسافر ہوتے ہیں ان میں کمال ہی کمال ہوتا ہے، ان میں کمال ہی کمال ہوتا ہے. بس بہت کم لفظوں میں بات ختم کر دوں گا. اگر مجھے اجازت ہے تو میں 1-1.5 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر چل کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے. لوگ سمجھتے تھے ایران میں مدرسہ ہے، لوگ سمجھتے تھے ایران میں حوزہ ہے، لوگ سمجھتے تھے غریب ماں باپ اپنے بچے کو پڑھا کے جب کہیں کوئی کچھ اسکول وصول کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو کسی سفارش کر کے ایران بھیج دیتے ہیں. 2-4 سال پڑھا کے یہ وہاں سے مولوی بن کے آ جاتے ہیں ماما لگا کے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو پالنا شروع کر دیتے ہیں. انہیں کیا پتا تھا کہ یہ منبر سے خیبر پڑھنے والے اور ہیں اور ہواؤں میں خیبر بھیجنے والے اور. بہت بڑا جملہ. ساتھ مل کے ہائے جاری. ہاں میرے عزیزان، یہ ہماری چھوٹی چھوٹی محبتیں ہیں. ان چھوٹی چھوٹی محبتوں میں جب بڑا اپنی محبتوں کو عاجزی کے انداز میں دیکھتا ہے تو صدقہ نکالا کرتا ہے. ہم اس مجلس میں اس نسل کی تعریف کرنا چاہتے ہیں جو روپیوں سے صدقہ نہیں جانوں سے صدقہ اتارا کرتا ہے. ہم اس ایران کی بات کر رہے ہیں. تو سمجھا آپ نے میں آپ کو کہاں لے کے آ گیا؟ یہ سوچتے ہیں کہ ممبروں پہ خیبر پڑھنے والے یہ مولوی کیا کر سکتے ہیں. ہم نے جب ممبر پہ پڑھنا تھا تو ممبر پہ پڑھا، اور جب فضا میں بھیجنا تھا تو فضا میں بھیجا. کمال کی بات یہ ہے کہ اردو بولنے والے کو تو عربی بولنا نہیں آئی، مگر دنیا کے سارے میڈیا کو فتح بھی یاد ہو گیا اور خیبر بھی یاد ہو گیا. خدا کی قسم پہلے کسی سادے مسلمان کو سمجھانا پڑتا تھا کہ خیبر کیا ہے. آج پوری دنیا کو بولنے کے بعد سمجھانا نہیں پڑتا کہ خیبر کیا ہے. اور سنو خیبر کیا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ جب سب فیل ہو رہا ہو تو کوئی مردانہ توانا آ کے بتاتا ہے طاقت ہمارے پاس ہے، قوت ہمارے پاس ہے. جب دنیا میں انسانوں کی تدبیریں فیل ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر ایک تدبیر ہوا میں آ کے بتاتی ہے کہ تم سمجھتے تھے کہ ترقیاں تمہارے مقدر کا حصہ ہیں، پر یہ کیا جانے کہ وہ ماتھے، وہ پیشانیاں جو امام باڑوں کے دروازے پر سجدہ ریز ہوا کرتی ہیں، خدا ان پیشانیوں کے مقدر میں کبھی زوال نہیں لکھا، کبھی زوال نہیں لکھتا. وہ کمال کی حدود میں چلے جاتے ہیں. اب ایک بات اور یہی ختم کر دوں گا. آپ میں اور ایران میں کیا فرق ہے؟ آپ میں اور ایران میں یہ فرق ہے کہ ایران ایک قوم ہے رہبر کے ساتھ ساتھ. آپ کیا رہبر ہے، آپ کیا قوم نہیں ہے. سوچئے گا آپ میری بات کو. کٹھور پولیٹکس میں ہوں، ایکٹیو سیاست کو سمجھتا ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ سیاسی پروگرام میں 8ویں مہینے کیا ہونے والا ہے اور 12ویں مہینے کیا ہونے والا ہے. میں ٹیلی ویژن چینل کے ایڈورٹیزمنٹ کے بہانوں کو بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ بریک کے بعد کیا آنے والا ہے. میں اچھے سے سمجھتا ہوں کہ سیاست مدار اپنی مداری پہ جب آتا ہے تو وہ کسی کس اشارے پر نچانے کی کوشش کرتا ہے. مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہتے. ہم میں اور ایران میں کیا فرق ہے؟ یہ وقت ہے کہ آپ جمع ہوں، آپ متحد ہوں، آپ جاگیں، آپ سمجھیں. ہمارے پاس قوم نہیں ہے، قوم نہیں ہے، رہبر ڈھیر سارے.
ڈھیر سارے رہبر ہیں. رہبر کی ہمارے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، قوم نہیں ہے. ہمارے یہاں قوم نہیں ہے. ایران میں آیت اللہ خمینی نے پہلے قوم کو سنگٹھت کیا. ہندی کا جملہ بول رہا ہوں تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو. کیا کیا؟ سنگٹھت کیا. ایک آدمی نے سنگٹھت کیا. میں آپ جوانوں سے کہوں گا اگر انٹرنیٹ پہ آپ کو آیت اللہ خمینی کی وصیت مل جائے، وصیت نامہ مل جائے تو پڑھیے، آپ جاگیں گے. وہ کہتے ہیں اپنے قوم کے جوانوں سے، وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ نے تمہاری ایران کی زمین میں جو خزانے دیے ہیں اس کا مالک کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا. تمہارے پاؤں کے نیچے جو تیل بہہ رہا ہے، جو سونا موجود ہے، جو یورینیم پایا جاتا ہے، جو بڑی بڑی مہنگی چیزیں پائی جاتی ہیں، اس میں سے تمہارا حق ہے. میرا کام تھا تمہیں فکر دینا، اور تمہارا کام ہے فکر کو پروان چڑھانا. تمہارا کام ہے لوگوں کو بیدار کرنا، اور تمہارا کام ہے صرف اپنے چھت اور مکان کی نہیں بلکہ اپنی زمین اور اپنے دیش کی سوچنا. خمینی نے ایک سوچ دے کے ایک سنگٹھت ماحول میں ایک قوم کی پرورش کی. جب وہ قوم بن گئی تو گولیاں اس قوم کو مٹا نہیں پائیں، بم اس قوم کو ہلا نہیں پایا، میزائلیں اس قوم کو ختم نہیں کر پائیں. قوم بن گئی، اتنی مضبوط قوم بن گئی کہ وہ اپنے علاقے سے باہر آ گئی. اب وہ بات کر رہی ہے لبنان میں جا کے. کیوں؟ اس لیے کہ لبنان کو ضرورت ہو نہ ہو، فلسطین کو ضرورت ہے. دائرے بڑھا دیے، اتنے دائرے بڑھا دیے کہ اگر مظلوم شیعہ ہے تو بھی ہم ساتھ ہیں، مظلوم سنی ہے تو بھی ہم ساتھ ہیں، مظلوم گورا ہے تو بھی ہم ساتھ ہیں، مظلوم کالا ہے تو بھی ہم ساتھ ہیں، مظلوم حبشی ہے تو بھی ہم ساتھ ہیں، مظلوم ہندوستانی ہے تو بھی ہم ساتھ ہیں. ایک پورا کا پورا یونیورسل لا دنیا کو دکھا دیا. ہمارے لیے کاسٹ، کلر، کریڈ، کلچر کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا. ہمارے لیے دو ہی ذات ہے، یا وہ مظلوم ہے یا وہ ظالم ہے. اگر وہ ظالم ہے تو ہم اس کے خلاف ہے. تم سمجھتے رہو کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جس طرح دنیا دیکھے گی جب پردہ ہٹے گا اور ہمارا امام آئے گا، اس کی جھلک پہلے دکھ جائے گی کہ دنیا نے 12 دن کے جنگ کے اندر اور 40 دن کے جنگ کے اندر دیکھ لیا کہ بنکروں میں چھپنے والے کون ہیں اور میدانوں میں لڑنے والے کون. بس میرے عزیزان، میں خود بھی چاہتا ہوں آقا گفتگو کریں اور میں سنوں اور آپ بھی آقا کو سنیں. انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا. خامنہی ایک نام نہیں ہے، ایک درس ہے. خامنہی ایک شخصیت نہیں، ایک سوچ ہے. خامنہی ایک پریکٹس ہے. پریکٹس، آپ اس پریکٹس کو کریں گے تو آپ سمجھ پائیں گے کہ آیت اللہ خامنہی کے پاس ایک قوم ہے. ہمارے پاس بھی کاش وہ قوم ہو جائے تو ہمارے ہندوستان میں بھی ملک کے چاہنے والے لوگ اپنے پیار کو اور آگے بڑھا سکیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے عقلوں میں اجالا کیا جائے اور لوگوں کی آنکھوں میں بصیرت، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ علم کی باتیں کی جائیں، لوگوں کو ٹیکنالوجی سے جوڑا جائے. آج اس موبائل سے آپ چاہیں تو سارے رشتوں کو بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو نسلوں کو بنا لیں. آپ کے اوپر ہے نسل بنانا ضروری ہے یا بس مٹ جانے والے رشتے. بہت شکریہ. وآخر دعوانا والحمدللہ.